اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. آپ حضرات وہ ہیں جنہوں نے الست میں لبیک کہا تھا جب ہمارا وجود نہیں تھا، ہم سب روحیں تھیں، اور ان روحوں نے لبیک کہا تھا. قیامت تک جس بھی روح نے لبیک کہا اللہ جل شانہ اسے کعبہ کا طواف بھی کرائے گا، اور عرفات کی حاضری بھی دلائے گا، مینا کا وقوف بھی کرائے گا، اور مزدلفہ کی رات بھی دکھائے گا. جس نے الست میں لبیک کہا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اور کعبہ کہاں سے بنایا؟ جبل کعبہ. ایک جگہ کا نام ہے جبل کعبہ. یہاں سے پتھر اٹھائے اور ایک پتھر اکٹھے کیے، اور جہاں یہ نشان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، آپ کے پاؤں کے نشان ہیں. اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، اور اللہ اپنی حکمت اور قدرت سے یہ پتھر اوپر بھی ہو چلا جاتا تھا اور نیچے بھی چلا جاتا تھا. تعمیر میں پتھر رکھتے رکھتے اوپر ہو جاتے تھے، تو پتھر خود بخود اللہ کے امر سے بڑھتا چلا جاتا تھا اونچائی. تو اس جبل سے مقام ابراہیم جہاں جبل کعبہ ہے یہاں سے پتھر اٹھائے. جب کعبہ تیار ہو گیا تو انہوں نے ایک دعا مانگی. آج بھی جو کعبہ میں آئے ذہن میں رکھیے گا، اور وہ دعا مانگے، جو مانگے گا ملے گا. پھر میری بات غور سے سنیں. آج بھی جو کعبہ میں آئے اور جو دعا مانگے، اس کعبہ کی دیوار کی برکت سے، اس کے اٹھنے کی برکت سے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی برکت سے، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے لیے جو دعا مانگی اور محنت کی، آج بھی اس کی برکت سے اللہ پاک بارگاہ میں جو مانگے گا وہ دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ دعا ہے. محدثین نے کتابوں میں اس دعا کی وضاحت میں عجیب بات لکھی. لکھا ہے اس دعا میں عاجزی بھی ہے اور منت بھی ہے، اور اس کی بارگاہ میں احسان مندی نہیں ہے. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے کعبہ کی تعمیر پہ لگا دیا. ربنا تقبل منا، مولا، جیسے کہتے ہیں نا مولا یہ میری ایک حقیر سی اتنا سی خدمت اور محنت ہے، بس تو قبول کر. اس دعا کے اندر عاجزی ہے. کعبہ کی تعمیر کرے اور سینہ چوڑا نہ ہو. مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد بندہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے یہ مسجد میں نے تعمیر کی ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے پڑھو ورنہ کسی اور مسجد چلے جائے. کعبہ کی تعمیر اتنا بڑا اعزاز، اور اس کے بعد کہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قرآن نے قیامت تک کے لیے مجھے آپ کو پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ دیا ہے کہ مولا یہ ایک محنت اور کوشش ہے، آپ قبول فرما لیں، آپ کی مہربانی ہے. تو اللہ پاک جل شانہ نے قبول فرمایا، اور پھر فرمایا یا اللہ یہاں کون آئے گا؟ فرمایا آپ آواز دیں، اور میں آواز ان سب روحوں تک پہنچاؤں گا، اور جو جو روح آپ کی آواز پہ لبیک کہے گی میں اس کو یہاں لاؤں گا، اور کعبہ کو اور کعبہ کے مطاف کو بھر دوں گا، اور یہاں کندھے سے کندھا ٹکرے گا، اتنا بھر دوں گا. کندھے سے کندھا ٹکرے گا اتنا بھر دوں گا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. آپ وہ روحیں ہیں جنہوں نے قیامت
قیامت سے پہلے الست پہ، یعنی جب ساری روحیں تھیں، آپ نے لبیک کہا تھا، تو آپ کی لبیک پہ جواب ملا تھا لبیک وسعتیک، جواب ملا تھا. تو پہلے تو آپ وہ سعادت مند لوگ ہیں، آپ قابل زیارت ہیں، آپ وہ ہیں جن کے بارے میں ہے کہ حاجی 300 گھرانوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا، بندوں کی نہیں. یہ شیخ الحدیث نے فضائل حج میں لکھا ہے، بندوں کی نہیں، کتنوں کی؟ گھرانوں کی، فیملیوں کی. حاجی ہاں قیامت کے دن سفارش کرے گا. کون سا حاجی؟ جس حج میں ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، 300 بندوں کی سفارش کریں گے آپ کو مبارک ہو. دوسری مبارک، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہوں چن لوں، جس کا چاہوں انتخاب کر لوں. صدیوں حکومت کی ہے مغلیہ حکمرانوں نے، مغلیہ بادشاہوں نے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہندوستان پہ صدیوں حکومت کی ہے. ایک مغل بادشاہ نے حج نہیں کیا. حیران، خزانوں کے مالک، ملکوں کے مالک، تخت کے مالک، بادشاہت کے مالک، ایک حکمران نے، مغل بادشاہ نے حج نہیں کیا. کہیں حج کرنے جائیں اور ہمارا اقتدار کوئی نہ چھین لے، قبضہ کوئی نہ کر لے، بغاوت کوئی نہ ہو جائے. آپ ملکوں کے مالک نہیں ہیں، آپ خزانوں کے مالک نہیں ہیں، آپ تخت کے مالک نہیں ہیں، آپ میں کوئی مالدار ہے، کوئی سفید پوش ہے، کوئی غریب ہے، پر آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. آپ خوش قسمت انسان ہیں کہ کریم نے آپ پہ کرم کی انتہا کر دی ہے. رویا کرے بیٹھ کے مولا میں اس قابل، اور اس کعبے کو دیکھو جس کعبے کو تیرے حبیب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب تیرے حبیب یہاں سے رخصت ہو رہے تھے کہنے لگے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، دل چھوڑنے کو نہیں چاہتا. میری آنکھیں گستاخ کھاں کتے جا لڑیاں، میری آنکھیں اور کعبہ کو دیکھیں، میری اوقات. مولا ان آنکھوں نے سدا تیری نافرمانی دیکھی، ان آنکھوں نے تیرے غیر کو دیکھا، ان آنکھوں نے غیر محرم دیکھے، آج تو نے اس آنکھوں کو کعبہ دکھا دیا. ہمارے دل میں ایک جذبہ ہو، ایک سچا جذبہ ہو. میں آپ کو تیسری مبارک دیتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں نے اس کعبے کو دیکھا ہے جس کعبے کو سارے انبیاء نے، آپ کی آنکھوں نے اس کعبے دیکھا ہے جس کعبے کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. آپ کی آنکھوں نے اس کعبہ کو دیکھا ہے جس کعبے کو اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے ابا کو دیا. آپ کی آنکھوں نے اس کعبے کو دیکھا ہے جس کو دیکھ کے کئی آنکھیں اس دنیا سے گئی ہیں اور خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے. آپ کے پاؤں اس کعبے کے گرد مطاف میں لبیک کہتے ہوئے، ربنا آتنا پڑھتے ہوئے، دعائیں اعمال کرتے ہوئے چلے ہیں. جن قدموں کو اللہ نے قیامت کے دن خاتمہ بالخیر کرا کے جنت کی طرف چلانا ہے، آپ کے قدم اس مطاف پہ چلے ہیں جو خیر کے قدم ہیں، جو اللہ کی قبولیت کے قدم ہیں. اس لیے جگہ جگہ لکھا ہے حاجی ضیوف الرحمان، آپ کو چوتھی مبارک ہو، آپ اللہ کے مہمان. کس کا مہمان ہے؟ انہیں کہا یہ میرا مہمان ہے. اچھا اچھی بات ہے، مہمان کا احترام ہوتا ہے. انہیں کہا کہ آج آپ کے محلے میں گلی میں فلاں بندہ تھا اور اننون تھا، یعنی ناواقف چہرہ تھا، میرا مہمان آیا ہوا تھا. اچھا ہاں ٹھیک ہے، جو اللہ کا مہمان اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا قیمت، اس کی کیا قدر. آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ کو چوتھی مبارک ہو، آپ اللہ کے مہمان ہیں اور مدینے والے کے مہمان ہیں. آپ کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے. اور مہمان جو ہوتا ہے
وہ پریشان نہیں ہوتا، اسے پتا ہے میرا میزبان خود روٹی کھلائے گا، میرا میزبان خود میرے نظام کو خود بنائے گا، سنوارے گا، اور میرا میزبان خود بیٹھ کے سارا کچھ کرے گا. اور اس مہمان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا مہمان کے ذمہ ہے. اللہ کے مہمانوں، آپ کو پتا ہے کہ آپ جس کے مہمان ہیں، آپ کی عزتوں کی، آپ کی راحتوں کی، آپ کے مال و دولت کی، آپ کے گھر کی، آپ کے اور جانوروں کی، اسباب کی، وسائل کی، جس نے آپ کو مہمان بنایا ہے. وسع کرسی السماوات والارض، وہ بڑا وسیع ہے، بہت طاقتور ہے، وہ وہاں آپ کی حفاظتیں بھی کر رہا ہے. اور بتاؤ، مسافر کے ساتھ مسافر وہ جو دنیا مال دولت کمانے جائے، تجارت کے لیے جائے. اللہ کہتا ہے موت کے آخری لمحے تک، جب تک تیری سانسیں روحیں باقی ہیں، ہوش باقی ہے، نماز تجھ پہ فرض ہے. لیکن دنیا کا مسافر جو مال دولت کمانے جائے، میرا اللہ کہتا ہے نماز آدھی ہو گئی ہے، فرض آدھے کر دیے. میرا رب اس کے ساتھ کتنی رعایتیں کرتا ہے. اللہ کی مسافر اور پردیسی کے ساتھ بڑی رعایت ہوتی ہے، پردیسی کے ساتھ بڑی رعایت ہے. آپ کو میں چھٹی مبارک دوں، پانچویں یا چھٹی؟ پانچویں. اور ایک واقعہ سناؤں، غور سے سنیے گا. ایک گورکن تھا، گورکن قبر کھودنے والا. بڑے بڑے شہروں میں قبریں پہلے سے تیار ہوتی ہیں، 3 4 5 بڑے بڑے قبرستانوں میں قبریں تیار رکھتے ہیں. میت آیا، انہوں نے کہا جی یہ قبر ہے، یہ قبر ہے، یہ قبر ہے، ان میں سے جو قبر آپ کو اچھی لگے اس میں میت دفن کر دیں، ہماری مزدوری ہمیں دے دیں. ایک گورکن تھا، اس نے 3 قبریں تیار کی، 3 قبریں. اب 3 قبریں تیار کر کے تھکا ہارا ایسے بیٹھا تو اونگ آ گئی. تو دیکھا کہ 2 گھوڑ سوار آئے. میری بات غور سے سنیے گا. 2 گھوڑ سوار آئے. پوچھا گھوڑ سوار نے اس قبر کے بارے میں، ایک قبر کے بارے میں. اس نے کہا اس کو لکھو انگلی اور انگوٹھے کے برابر، بس اتنی چوڑی ہوئی. ایک انگلی اور انگوٹھے جتنی اس کی چوڑائی ہوگی، اس سے زیادہ چوڑی نہیں ہوگی. ایک بالش کہہ دو، ایک گٹھ کہہ دو، ایک بالش کہہ دو، اس سے زیادہ چوڑی. لکھ لیا. انہوں نے کہا اگلی قبر کے بارے میں. اس نے کہا اس کی قبر وسیع ہے، بہت وسیع ہے. لکھ دو. لکھ دیا. تیسری قبر کے بارے میں اس نے کہ اس کی قبر تا حد نظر ہے، تا حد نظر، یعنی آسمان تا حد نظر ہے. لکھ دیا. اس کی آنکھ کھولی گورکن کی، حیران ہوا. اللہ جانے یہ انگلی اور انگوٹھے جتنی تنگ قبر پتہ نہیں کس کی ہوگی، وسیع قبر پتہ نہیں کس کی ہوگی، تا حد نظر پتہ نہیں کس کی ہوگی. تھوڑی دیر ہوئی، ایک جنازہ آ گیا. کچھ تھوڑے سے لوگ تھے، جنازہ اٹھایا ہوا تھا. اس نے کہا جی قبر، اس نے کہا یہ 3 قبریں ہیں، ان میں سے دیکھ لیں، کسی ایک کو اس پر میت پہ دفن کر لیں. انہوں نے دیکھا نا تو انہوں نے وسیع قبر کو چنا. اب یہ راز صرف اس کو پتا ہے، قبر کھودنے والے کو، ان کو تو پتا نہیں ہے یہ قبر وسیع ہے. اس کو چنا. اس نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ہماری مسجد کا امام خادم تھا، چٹائیاں بچھاتا تھا، پانی بھرتا تھا، مسجد کی صفائی کرتا تھا، مسجد کی خدمت کرتا تھا. لوگ اس کو تان اعتراض کرتے تھے، سہتا تھا، سنتا تھا، اللہ کی نماز پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا. ہم نے کہا فوت ہو گیا. ہم نے کہا اس کو چلو دفن کرائیں. تھوڑے سے لوگ ہیں، غریب فقیر سفید پوش آدمی ہے. ہائے کہنے لگا واہ کیا قبر ملی اور وسیع قبر ملی. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض، وہ گدائے شاہ جہان ہے. پھر ایک اور آ گیا جنازہ. اس میں صرف 4 آدمی تھے جنہوں نے میت کو اٹھایا ہوا تھا، 5واں تھا ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی کو قبر دیں. انہیں ایک قبریں کھودی ہوئی ہیں، 3 تھیں، ایک میں تو میت آ گئی ہے، ابھی 2 باقی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چن لیں. اس نے کہا یہ قبر ہمارے کی ہے. وہ قبر جو تحت نظر تھی، تحت نظر، سینکڑوں میل، ہزاروں میل، لاکھوں میل دور، تحت نظر. جب اس کو دفن کرنے لگے کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہا کوئی پردیسی ہے، پتہ نہیں کون ہے.
ہاں پردیسی کے ساتھ رب ہوتا ہے. آپ پردیسی ہیں، کسی کو اماں یاد آئے، کسی کو بیٹی یاد آئے، کسی کو گھر یاد آئے، کسی کو چین اور سکون یاد آئے، اور پر کہے مولا تیری لبیک نے مجھے پردیس میں بھیج دیا، تیری لبیک نے مجھے تیری محبتوں میں بھیج دیا، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا. یہ فرقان کو کیا ہوا ہے؟ کہیں دن سے دیکھتے ہیں، نہ کسی سے بات کرنا، نہ کسی کی بات سننا. ہاں کب پردیسی ہے اس کو دفن کر دیا. اب یہ گورکن پریشان اور حیران ہے کہ یہ آخری قبر رہے گی اور سب سے تنگ قبر ہے، جس کی چوڑائی ایک ہاتھ جتنی بھی نہیں ہے، 2 انگلیوں کے برابر ہے، انگوٹھے اور انگلی کے برابر. نہ معلوم یہ قبر کس کی ہوگی. تھوڑی دیر ہوئی، قبرستان میں شور اٹھا، دھول اٹھی، مٹی اٹھی، لوگ تھے، ہٹو بچو تھا، اور ایک جنازہ آیا اور اس جنازے میں آ کے پوچھا کہ قبریں؟ اس نے کہا یہ 3 قبریں تھیں، 2 قبریں جو ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، اسی میں دفن کرو. وہ ایک عورت کی قبر تھی، ایک رئیس شہر کی مالدار عورت، جس کے کنگن، زیور، کپڑے، خدام، غلام اور اس کے سامنے ماتحت سارا دن تھے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتی تھی، وہ ظلم کرتی تھی، وہ مخلوق خدا کو ستاتی تھی، اور وہ عورت تھی جو اپنے شوہر کی گستاخ تھی. اور میں کہ اس عورت کو اٹھا کے اس قبر میں دفن کر دیا. آپ پردیسی ہیں. میں آپ کو 5 مبارک دیتا ہوں. آپ کا اللہ کے ہاں مقام ہے. پردیسی کی اللہ کی بارگاہ میں قیمت ہے. آپ کتنے عظیم لوگ ہیں، کتنے عظیم ہیں کہ اللہ کے لیے پردیس میں، اللہ کے لیے پردیس میں. ایک مشورہ کروں گا آپ سے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. میں نے حاجی کے ابھی 5 فضائل بتائے ہیں، 5 مبارکیں دی ہیں، لیکن درمیان میں ایک مشورہ دے دوں. ایک بات میری منت ہے، کبھی کسی حاجی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. وہ جس حال میں ہے، کالا، کلوٹا، پھینا، لولا، لنگڑا، اپاہج، ہوتا تو اماں کا ہے نا، اماں کا بچہ، اماں کا بچہ کالا کلوٹا ہے، اماں اسے مکھن اور چاند کہتی ہے. میرے اللہ کا مہمان ہے، 100 عیبوں میں ہے، 100 غلطیاں اس کے اندر ہیں، پر پتہ نہیں کون سی ایسی اس کے اندر خوبی تھی جو میرے رب نے اسے قبول کر لیا. اس میں کون سی ایسی خوبی تھی جو میرے رب نے اسے قبول کر لیا. اور یاد رکھیے گا، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونا، اس کا تعلق محض اس کی رحمت، اس کے کرم، اس کی عطا میں ہے. ایک بادشاہ جا رہا تھا صبح سیر کرنے کے لیے، ایک درویش جا رہے تھے، اللہ والے جا رہے تھے. بادشاہ نے ان کو چھیڑا، اس درویشوں کو، اور چھیڑ کے کہنے لگا، بابا جی یہ بتاؤ آپ کی داڑھی اچھی ہے، جو کتا میرے ساتھ جا رہا یا اس کی دم اچھی ہے؟ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے ساتھ جو کتا جا رہا اس کی دم اچھی ہے؟ تو بابا جی نے سر جھکا دیا اور جھکا کے کہنے لگے، بولے عجیب بول بولے، غور سے سنیے گا، میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بیٹھے ہیں، غور سے سنیے گا. کہنے لگے اگر ہو گیا میرا خاتمہ ایمان پہ تو پھر تو میری داڑھی اچھی ہے، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تیرے کتے کی دم اچھی ہے. پتہ نہیں کس کا خاتمہ ایمان پہ ہے. کون ایسا ہو دنیا کا عظیم انسان، حاجی، حاجی بس. کون ہے؟ حاجی ہے. آپ میں کوئی تاجر بیٹھا، آپ میں کوئی غلام، کوئی آقا، کوئی مالدار، کوئی رئیس، کوئی فقیر، کوئی تنگ دست، کوئی عظیم، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، سارے بیٹھے. اس وقت آ کے یہاں سے کوئی اگر جھانکے گا کہے گا حاجی بیٹھے ہیں، کوئی کہے گا یہاں ماسٹر بیٹھا ہے، پروفیسر بیٹھا ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہے، ذمہ دار بیٹھا ہے. نہیں، حاجی کون؟ اللہ کا مہمان، ضیوف الرحمان. ہماری نظر میں حقارت نہ ہو. اور دوسری بات، ہماری نظر پاک ہو، مرد ہو یا عورت ہو، نظر پاک ہو. ایک درویش فرماتے ہیں
میں طواف کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے ایک عورت پہ میری نظر پڑی، عرش سے ایک تھپڑ آیا اور میری آنکھ نکل کے باہر چلی گئی، اور آواز آئی اگر دوسری نظر اٹھائی دوسری آنکھ میں نکال دیں گے۔ ہمارے مہمانوں پہ نظر رکھتا ہے، جس کے گھر کوئی مہمان آتا ہے اس کو بڑی غیرت ہوتی ہے، کہتا تم مجھے گالیاں دے دیتا، میرے مہمان کو تو نے گالی دی ہے، مجھے گندا کر لیتا، میرے مہمان کو تو نے گندا کیا ہے۔ اللہ کو غیرت ہوتی ہے اپنے مہمان کی، ہمیں غیرت ہوتی ہے ہمارے گھر پہ مہمان آ جائے اور اگلا بندہ اس کی بے عزتی کر دے، اس کے ذلیل کر دے، ہمیں غیرت ہوتی ہے، میرے رب کو غیرت نہیں ہوتی جو اللہ کے مہمان کو کسی بری نظر سے دیکھے۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک میرے رب کی غیرت ہے اور حاجی کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا احترام ہے، میرا اللہ کہتا ہے حجر اسود کا بوسہ عبادت ہے اور کمال کی عبادت ہے، لیکن میرے حاجی کا، میرے مہمان کا خیال کرنا، اس کو دھکا نہ دینا، اگر رش ہونا دور سے استلام کر لینا، بسم اللہ اللہ اکبر، کیا کمال، ہاں دور سے، لیکن میرے حاجی کو دھکا نہ دینا، میرے حاجی کا خیال کرنا۔ اور اگر ریاض الجنہ میں مدینہ منورہ میں جگہ مل جائے بغیر دھکوں کے ٹھیک ہے، روضہ حطر کی جالیوں کے سامنے، اگر مواجہ شریف کے سامنے صلاۃ و سلام کی جگہ مل جائے مبارک ہے، اگر نہیں ملتی میرے روضے کے چاروں طرف جہاں سے کھڑے ہو کے سلام پڑھو گے قبول ہے، پر میرے مہمان کا خیال کرنا، میرے مہمان کا خیال کرنا، میرے مہمان کا خیال۔ آپ کتنے خوش قسمت انسان ہیں، اللہ پاک نے آپ کو یہاں قبول کیا ہے، میرے رب نے یہاں آپ کی قبولیت کا نظام بنایا ہے۔ اب حج کی آمد ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اور تیاری کرنے کے لیے پہلوان بننا نہیں، اس کی تیاری یہ کرنی ہے کہ میری ذات اس قابل ہو جائے کہ میں عرفات کے میدان میں جاؤں، تو عرفات کے میدان میں فرمائے جو گیا اور عرفات کے میدان کے بعد اپنی قبولیت پہ شک کیا، رب ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، محدث ہیں بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں کہ میں عرفات کے میدان میں گیا، غور سے سنیے گا، عرفات کے میدان میں گیا اور مغرب کے بعد دعا کے بعد ہم نکلے مزدلفہ کے لیے۔ جب مزدلفہ کے لیے مجھے ایک چیز میری قیمتی تھی، میں بھول گیا۔ میں جب واپس گیا تو دیکھا کہ عرفات میں میدان میں بندر ہیں، عرفات کے میدان میں بندر ہیں، خنزیر ہیں، کتے ہیں، اس قسم کی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں ڈر گیا، میں اپنی چیز لے کے دوڑا، راستے میں ایک درویش ملے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے۔ میں نے کہا بابا جی یہ کیا ہے؟ فرمایا لوگ جو آپ نے گناہ چھوڑ کے گئے یہ وہ گناہ ہے، اب اللہ کی رحمت آئے گی، ان کو اللہ مٹا دے گا اور ان کی نیکیاں باقی رکھے گا۔ یہ وہ گناہ تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانور ہیں، ہماری نافرمانی کرتے 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 بندہ جانور بن جاتا ہے۔ قرآن اگلا بول کہتا ہے بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بدتر کتے خنزیر بن جاتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ ہیں ساری گناہ جو یوں چھوڑ کے آئے ہیں، چھوڑ کے گئے ہیں اور مزدلفہ کی طرف گئے ہیں، اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرمایا عرفات کے بعد جب آپ نکلیں گے فرشتہ تھپکی دے گا، ایسے ایسے تھپکی دے گا، تھپکی کندھے پہ دے کے کہے گا جا آج تو ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا، جا اپنے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر، اب تیرا جی چاہے رب کو راضی کر، اب تیرا جی چاہے رب کو ناراض کر۔ ایک عمل بتاؤ، لیکن عمل بتانے سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے گا، عمل وہ لیجیے گا جس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہو، کتاب و سنت سے ہو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو شرک اور بدعت سے بچائے۔ جو شخص، ایک تو پہلے میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، حج میں یہاں زمزم تو میسر ہے، زمزم تو مل جاتا ہے نا؟ نہیں ملتا، ملتا ہے۔ ایک عمل بتاتا ہوں،
یہ کچھ مسائل کے لیے عمل ہے اور میرا آزمودہ ہے. سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ میں نے لاکھوں کو بتایا، کیونکہ نیٹ میں اور ابکری رسالے میں جو عمل چھاپتا ہوں اس کو لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں اللہ کے فضل سے ان تک پیغام اللہ پہنچاتا ہے. ایک گھونٹ لے لے زمزم کا، اگر گھونٹ سے کم ہے کوئی بات نہیں، ایک گھونٹ ہے، ایک گلاس ہے، ایک کپ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جتنا میسر ہے، جتنا موجود ہے. یہ عمل ایک دفعہ سنیے گا، 2 دفعہ نہ سنیے گا، اور بعد میں مجھ سے نہ پوچھیے گا. توجہ سے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے ابراہیمی. کون سا درود؟ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل واللہ، بس عمل ختم. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، بسم اللہ ہر دفعہ 7 ہو، اور 3 دفعہ کیا ہو؟ سورۃ قل واللہ. یہ پڑھ کے اس پانی میں پھونک مار کے اس پانی کو پی لے جو بے اولاد ہو، جو بے رزق ہو، جس کو کینسر، ہیپاٹائٹس، دل، جوڑ، پٹھے، معدہ، اعصاب، کوئی دنیا کا مرض ہے. کیوں؟ زمزم شفا ہے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، درود ابراہیمی شفا ہے، سورۃ قل واللہ شفا ہے، قرآن شفا ہے، اعمال شفا ہے، دعا شفا ہے. اس عمل میں زمزم کی شفا بھی مل جاتی ہے، سورۃ فاتحہ کی شفا بھی مل جاتی ہے، درود پاک کی شفا بھی مل جاتی ہے، اور قرآن کی شفا بھی مل جاتی ہے اس عمل میں. یہ عمل آپ ہر نماز کے بعد کریں، یہ عمل صبح شام کریں، یہ عمل دن میں 9 دفعہ کریں، 7 دفعہ کریں، 5 دفعہ کریں، 11 دفعہ کریں. اچھا کوئی نہیں کر سکتا اس کو کر کے دے دیں، ان پڑھ ہے یا مریض ہے وہ خود نہیں کر سکتا اس کو کر کے دے دیں. عمل پھر دہراتا ہوں اور بہت انوکھا عمل ہے، ہزاروں لاکھوں نے آزمایا. قرآنی شفا ہے، ہمیں جو پانا ہے قرآن سے پانا ہے، ہمیں جو پانا ہے حدیث سے پانا ہے. ہمارے لیے قرآن و حدیث حجت ہے، ہمارے لیے قرآن و حدیث سے بڑھ کے اور کوئی کائنات میں چیز ہے ہی نہیں. پھر سنیں، زمزم ایک گھونٹ لے لے، اول آ کر 3 بار درود پاک، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورۃ قل واللہ بسم اللہ کے ساتھ. اس پانی کو نیت کر کے پی لیں جو بیماری ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ پرانا جادو ہے، پرانی نظر بد ہے، جس پہ جنات کا اثر ہے، اس کے لیے یہ آخر اور لاجواب چیز ہے. اگر یہ کوئی عمل کر لے، اس عمل کو 40 دن کریں، 70 دن کریں، 90 دن کریں، مسلسل کریں، دن میں 5 دفعہ کریں، 7 دفعہ کریں، 9 دفعہ کریں، 11 دفعہ کریں. کیس پرانا ہو، سیریس ہو، پیچیدہ ہو، اس کو کریں. یہ شفا ہے مکے کی. قرآن یہاں ملا، زمزم یہاں ملا جہاں بیٹھے، کلمہ یہاں ملا جہاں بیٹھے ہیں. یہ یہاں سے کچھ لے کے جائیں، یہاں سے کچھ لے کے جائیں. اور یہ عمل آپ اپنے وطن میں بھی کر سکتے ہیں، وہاں بھی ایسی ہی شفا ہے. لیکن جس عمل کو بندہ مکے سے شروع کرے، کلمہ مکے سے ملا، کہاں سے ملا؟ قرآن کہاں سے ملا نا. جس عمل کو آپ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں، آپ حدود حرم میں بیٹھے ہیں، یہاں کا آپ کا ہر سجدہ وہی فضیلت ہے جو کہ حدود حرم کی فضیلت ہے، لاکھوں کی فضیلت ہے، لاکھ کی فضیلت ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کریں اور یہاں سے شروع کریں. زمزم اب حرم میں بیٹھے ہیں، چھوٹے سے گلاس میں پانی بھر کے اس پہ عمل کر کے اس کو گھونٹ گھونٹ پینا شروع کر دیں. دن میں چند بار کریں. بیماریاں لا علاج ہوں جس کا دنیا میں کوئی علاج نہ ہو، بیماریاں لا علاج ہوں، جادو لا علاج ہو، جنات کا مسئلہ ہو، بے اولادی ہو، بے روزگار ہے، بے رزق ہے، صحت نہیں ہے، اللہ غیب کے خزانے سے اس کی تاثیر عطا فرمائیں گے. جو چند دن، چند ہفتے، چند مہینے پورے یقین سے کرے گا، اللہ اس کو غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائیں گے. عجب چیز ہے یہ، عجب. آپ خود کریں، کسی کو کر کے دیں، اس کی سب کو اجازت ہے. ایک اور بات سنیے، جو بندہ
ہر نماز کے بعد دل ہی دل میں 3 دفعہ لبیک تلبیہ پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جو بندہ 3 بار ہر نماز کے بعد اپنے وطن پہ اور یہیں سے شروع کر دے لبیک پڑھے گا، میرا کریم عرش والا بار بار اس کو یہاں کعبہ بلائے گا، بار بار اللہ بلائے گا۔ معلوم ہوا حج کا تعلق، کعبہ کی حاضری کا تعلق نہ مال سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ اقتدار سے ہے، نہ ملک سے ہے، نہ خزانوں سے ہے، اس کی توفیق سے ہے، اس کی عطا سے ہے، اس کی عطا سے ہے، اس کی رحمت سے ہے۔ لاہور میں ایک بہت بڑا تاجر ہے، اس کی انگلینڈ میں بھی دکانیں ہیں، اس کے انگلینڈ میں بھی امریکہ میں بھی کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار۔ اس کے والد کو، میں ایک سال حج پہ تھا، اور یقین جانیے اس سال جو آپ کو سہولتیں ملی ہیں، اللہ پاک ہمارے پاکستان کے بادشاہ کو بھی جزائے خیر دے اور آل سعود کو بھی جزائے خیر دے۔ یقین جانیے اللہ مجھے ہر سال لاتا ہے، لیکن میں حیران ہوں اس دفعہ حاجی کو ایسے انہوں نے بنایا ہوا جیسے گلاب کا پھول ہے۔ آپ میں سے نئے حاجی ایسے ہوں گے، معذرتیں وہ یہاں کے اعتراضات اور کیڑے نکالتے ہوں گے، روٹی ایسے ہے، سالن ایسے ہے، جو پہلے سرکاری حج میں آئے تھے ذرا ان سے پوچھنے کے پہلے حال کیا تھا۔ میں کسی کی تائید نہیں کر رہا، میرا کوئی سیاسی مزاج ہے، آپ میرا میگزین اٹھائیں، غیر سیاسی، کوئی فرقہ واریت نہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ہندو، سکھ، عیسائی میرے درس بھی سنتے ہیں پورے ورلڈ میں، نیٹ میں، اور میرا میگزین بھی پڑھتے ہیں، سارے مذہب اور سارے فرقے، اور بہت سکون سے ہیں۔ لیکن جس طرح اس سال اللہ کی رحمت، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہمارے پاکستان کے بادشاہ کو بھی، یہاں کے بادشاہ کو، میں تو حیران، میں 6.25 لاکھ دے کے آیا۔ کتنے؟ 6.25 لاکھ دے کے۔ میں جب آپ کی سہولتیں دیکھتا ہوں، میں نے کہا آپ تو 2.5 لاکھ میں ہیں، 2.5 لاکھ ہوں گے اندازہ، آپ 2.5 لاکھ میں اتنی سہولتیں پاتے ہیں، میں تو 6.25 لاکھ دے کے آیا ہوں۔ میں ایک عمل بتا رہا تھا آپ کو لبیک کا، جو بندہ ہر نماز کے بعد 3 بار لبیک پڑھ لے، 3 بار دل ہی دل میں پڑھ لے، اونچا نہ پڑھے۔ یہاں تو حالت احرام میں ہلکا اونچا پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت حالت احرام۔ میں عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، کس کا جی نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے ہر سال حاضری پہ بلائے؟ چاہتا ہے جی؟ نہیں چاہتا؟ تو میرا اگر چاہتا ہے، یہ عمل اخیر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، اللہ نے اپنی نام کی برکت سے ان کو بار بار یہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ 3 دفعہ لبیک، 3 اور ہر نماز کے بعد اس کو اپنا معمول بنا۔ انوکھی اس کی تاثیر اور انوکھی اس کی طاقت ہے، انوکھا اس کا کمال۔ ایک اور چیز، ایک موقع دوں آپ کو، اور ایک واقعہ سنو۔ میں بہت کالج میں پڑھتا تھا، میں نے ساری زندگی کالج میں پڑھا، کبھی مدرسے میں نہیں پڑھا۔ میں وہاں پڑھتا تھا تو ایک صاحب تھے، وہ ایسے چلتے تھے جیسے کسی کی مصنوعی ٹانگیں ہوں، بناوٹی ٹانگیں نہیں ہوتی، ایسے بے ڈول چلتے تھے کہ ابھی گر پڑیں گے، لیکن گرتے نہیں تھے، بہت تیز چلتے تھے۔ وہ ہر کسی کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ مجھے میرا ان سے دل لگ گیا کہ یہ بندہ بڑا عظیم کام کرتا ہے، تھک تو نہیں گئے؟ دعا کرا دوں، بس بات ختم کر دوں جی۔ میں نے میرا دل لگ گیا اس بندے سے، میں نے کہا اس بندے سے دوستی لگائیں، دوستی لگائی، تو دوستی لگی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی ٹانگوں کو کیا ہوا؟ اب سنیں واقعہ اور آپ حیران ہو جائیں۔ کہنے لگے میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا اور میری ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹروں نے میرے سامنے کاغذ رکھا کہ یہاں دستخط کر دے کہ آپ کی دونوں ٹانگیں کاٹنی ہیں،
میں نے کہا نہیں. کہا اگر نہیں کٹے گی پتھر کی بن جائیں گی, ساری عمر یہاں اس کو گھسیٹنا پڑے گا, اور اگر کٹ جائیں گی مصنوعی ٹانگیں لگ جائیں گی پلاسٹک کی, آسانی سے چل پھر سکو گے, ورنہ ساری زندگی بستر پہ گزر جائے گی. کہا قبول ہے بستر پہ, پر میں ٹانگیں نہیں کٹواؤں گا, میں لکھ کے نہیں دیتا. انہوں نے علاج معالجہ کیا, ٹانگیں ٹھیک ہو گئی پر پتھر کی تھی. میں بستر پہ پڑا رہتا تھا. ایک بار ایسا ہوا, ایک بندہ مجھے ملنے آیا, کہنے لگا بستر پہ تو پڑا ہے, گلی کو اس کو گھسیٹ کے کرسی پہ بٹھا کے گلی کے دروازے پہ اس کو بٹھا دیا کرو, آتے جاتے بندے کو سلام کرے گا. اللہ کی جو سلام ہے نا اس کو سمجھیں. جو ہم نے آج کھانا کھایا ہے نا, یہ نوالا سانس کی نالی میں نہیں گیا, غذا کی نالی میں گیا ہے, اس کی سلامتی ہے. جو گھونٹ پیا ہے, جو گھونٹ پیا ہے آج پانی کا, یہ گھونٹ سانس کی نالی میں نہیں گیا, غذا کی نالی میں گیا. یہ سلام ہے, سلامتی ہے. ابھی بیٹھے ہیں, بیٹھ کے اٹھیں گے, اس کی رحمت اور سلامتی ہے. وہ چاہے تو نہیں بیٹھا رکھے, اٹھ ہی نہ سکے. سچ ہے, میں آپ کو دیکھ رہا, آپ مجھے دیکھ رہے, یہ سلامتی اور رحمت ہے اس کی. آپ مجھے دیکھ رہے, میں آپ کو دیکھ رہا, یہ سلامتی ہے. قدم قدم پہ اس کی رحمت, قدم قدم پہ اس کی عافیت, اور قدم قدم پہ اس کی سلامتی ہے جو ہمارا گزارا ہو رہا ہے. ایک پل میں سلامتی چھین لے, ایک پل میں, ایک پل میں. آپ نے محسوس کیا ہمیں بڑی چوٹیں لگتی ہیں, آنکھ پھر بھی بچ جاتی ہے. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا آنکھ کے ادھر چوٹ, ادھر ٹانگ کے لگے ہوئے, ادھر لگے ہوئے. کل بھی میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا, یہاں سے بندہ کٹا ہوا تھا. 9 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کی اور ڈپٹی پہ اللہ نے لگائے ہوئے. کتنے فرشتے؟ 9 فرشتے. 9 یہ اس کی سلامتی. اور جو بندہ کسی پہ سلامتی بھیجتا ہے نا, سلامتی لوٹ کے واپس اسی کی طرف آتی ہے. اور ایک اور حدیث کا مفہوم سن لیں, فرمایا جو کسی کی طرف بندہ لعنت بھیجتا ہے, لعنت ہواؤں میں جا کے گردش کرتی ہے. جس بندے پہ لعنت بھیجتا ہے اس بندے پہ لعنت جاتی ہے. اگر تو ہوتا ہے لعنت کا مستحق, لعنت اس پہ پڑ جاتی ہے. اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا, لعنت لوٹ کے واپس آتی ہے اور اس بھیجنے والے کے اوپر پڑ جاتی ہے. اس طرح رحمت ہے, سلامتی ہے. اللہ جس پہ سلامتی بھیجتا ہے سلامتی جاتی ہے, اور اس بندے پہ اگر اللہ کے ہاں وہ مردود ہوتا ہے, اس کو سلامتی اللہ نہیں دینا چاہتا, تو اللہ واپس سلامتی لوٹ کے اسی پہ بھیجتا ہے. اور جو سارا دن مخلوق کی سلامتی چاہے گا, رب کریم اس کو کیا سلامتی نہیں دے گا, سلامت نہیں رکھے گا, رحمت نہیں بھیجے گا. اور اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. جو اللہ کی مخلوق کی سلام کیا کہے گا, اللہ کہے گا مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے, جا میں نے تجھے بھی سلامتی دی, تیری نسلوں کو بھی سلامتی دی. اور اگلی بات اس سے بھی عجیب سنیں, بعض بندے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں, ولی ہوتے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن میرے رب کی بارگاہ میں ان کی بڑی حیثیت ہے, بڑا کمال ہے. جب وہ تجھے کہہ دے وعلیکم السلام کہ اللہ تجھ پہ سلامتی بھیجے, بس اس کا ایک بول نکلا تیرے کام بن گئے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے. ایک دفعہ وہ کہہ دیں تجھ پہ سلامتی بھیج دیں, اور اللہ کا مقبول اور محبوب بنتا ہے, جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے, اگر وہ اللہ سے قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کر دے. تو کہنے لگے مجھے دروازے پہ انہوں نے گھسیٹ کے نا کرسی پہ بٹھا دیا, جو بھی آئے میں اس کو سلام کروں, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. کچھ ہی مہینوں ہفتوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری ٹانگوں میں جان آ رہی ہے. اللہ, اب لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں, سلامتی لیں. رب کعبہ کی قسم, اس مبارک شہر کی قسم جس کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں, مکہ کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے, میں اس لیے اٹھا رہا ہوں. سنیں
ساری دنیا جہان کے علاج ختم ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی اللہ اللہ بتائیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ سب سے زیادہ نمازیں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ سب سے زیادہ جو مسجدیں آباد ہوتی ہیں وہ جیل کی آباد ہوتی ہیں، ہسپتالوں کی آباد ہوتی ہیں اور کچہریوں کی آباد ہوتی ہیں۔ تجربہ کرتے ہیں، جیل کی مسجدیں سب سے زیادہ آباد ہوتی ہیں، سچ ہے، اور کچہریوں کی مسجدیں، اور پھر کس کی مسجدیں؟ ہسپتالوں کی مسجدیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں مولا بس اب تو ہی کرے گا، اب تجھی سے ہوگا، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، مولا تو ہی کرے گا۔ سلام سلام، یہ مکے سے ملا ہے سب کچھ، یہ اسی مبارک شہر سے ملا ہے۔ سلام کہنے لگے، مجھے کہنے لگے تو ایسا کر، میں نے اپنے آپ کو کہا کہ فائدہ تو ہونا شروع ہو گیا، سامنے چوک ہے جس میں 3-4 گلیاں آپس میں ملتی ہیں، لوگ زیادہ آتے ہیں، میری کرسی گھسیٹ کے وہاں رکھ دیا کرو، میں چلو زیادہ لوگوں کو سلام کروں، جتنے زیادہ لوگوں کو سلام کروں گا اتنا میرا گھر زیادہ بھرے گا، میرا جسم زیادہ صحت مند ہوگا، میری طبیعت میں زیادہ سکون ملے گا اور میری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے گھر والوں سے کہا، تو گھر والوں نے مجھے میری کرسی کو گھسیٹ کے، بھائی یہ تصویریں لے رہے ہیں، میری آنکھوں میں چمک پڑ رہی ہے، 2 دفعہ تو لے لیا، اب تیسری دفعہ نہیں، میری درخواست تھوڑی سی سن لیں۔ تو پتہ نہیں، دیکھیں یہ ایسی بات بھول جاتی ہے، چوک میں مجھے کرسی میری گھسیٹ کے رکھ دیا، اب میں صبح سے لے کر شام تک جو بھی ہے اس کو سلام کروں، سلام کروں۔ چند مہینے ایسا کیا، مجھے احساس ہوا کہ میری ٹانگوں پہ اگر مکھی بیٹھے تو احساس ہوتا ہے، اس سے پہلے ٹانگیں کاٹ دے تو پتہ نہیں چلتا، چونٹی نے کاٹا احساس ہوا، کسی نے چبھایا احساس ہوا، اور احساس زندگی ہوتا ہے، احساس کا مر جانا موت ہوتا ہے، دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ اور چند مہینے کرنے سے میرے اندر ٹانگوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور پہلے میں بیساکھیوں سے چلا، اور بیساکھیوں سے چلتے 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 میں نے عمل سلام والا نہ چھوڑا، جس سلام والے عمل سے میں یہاں تک پہنچا وہ عمل کیسے چھوڑ۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا تسبیح پڑھ رہے، حضرت جنید سے پوچھا، جنید اب بھی اس تسبیح کی ضرورت ہے، آپ کتنے اونچے مقام پہ پہنچے ہیں؟ فرمایا اسی تسبیح کی وجہ سے یہ مقام پہ پہنچا، پھر اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، سلام کی وجہ سے، یہ اسی مکہ مکرمہ سے، اسی پاک جگہ سے یہ سلام ملا ہے، اسی پاک جگہ سے میں سلام کی وجہ سے یہاں پہنچا، سلام چھوڑ دوں۔ کہا کہ پھر ایک وقت ایسا آیا میں نے سب بیساکھیاں چھوڑ دی اور میں چلنے لگا، آج تک میں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا، میری ٹانگیں ایسی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ابھی گر پڑے گا، اور بڑے چلنے والوں کے سے میں زیادہ تیز چلتا ہوں، اور میری ٹانگوں میں طاقت ہے، قوت ہے، اور میرے جسم میں تاثیر ہے اور صحت ہے، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مبارک شہر میں آئے ہیں اللہ والو، اس مبارک سفر میں آئے ہیں، یہاں سے سلام لے کے جائیں اور سلام کریں، جہاں عبادت ہے سلام، جہاں سلام بندگی ہے، جہاں سلام احکامات کی پابندی ہے، وہاں سلام شفا ہے، میرے مدینے والی کی عطا ہے، وہاں سلام اسلام کا انوکھا نمونہ ہے، وہاں سلام آپ کے اوپر سے سلامتیاں جب آئیں گی بیماریاں ٹل جائیں گی، سلامتیاں جب آئیں گی دکھ ختم ہو جائیں گے، سلامتیاں جب آئیں گی جادو ٹوٹ جائے گا، سلامتیاں جب آئیں گی بندشیں ختم ہو جائیں گی، سلامتیاں جب آئیں گی غیب سے جنات کے لیے رب دیواریں کھڑی کر دے گا، اور جب سلامتیاں آئیں گی رشتوں کی بندش ختم ہو جائے گی، رزق کی بندش ختم ہو جائے گی، صحت ملے گی، راحت ملے گی، عافیت ملے گی، یہ سلامتی ہے۔ السلام علیکم۔ کوئی مشکل ہے؟ اور ایک حدیث سناؤں آپ کو، مفہوم ہے میرے آقا کا، فرمایا قیامت کا قرب ہوگا، بندہ اپنے واقف لوگوں کو صرف سلام کرے گا، جاننے والوں کو سلام کرے گا، انجان کو سلام نہیں کرے گا،
اللہ پاک جزائے خیر دے. عرب کے اندر بڑی خوبیاں ہیں. جہاں ہم بیٹھے ہیں ان میں بڑی خوبیاں ہیں. یہ سارے کے سارے عرب جتنے بھی ہیں ان میں اکثر صحابہ اہل بیت کی اولاد ہیں. میں اکثر سپاہی جو کھڑے ہوتے ہیں نا ان کے نام کے ساتھ ان کا قبیلہ لکھا ہوا ہوتا ہے. میں ان کے قبیلے پڑھتا ہوں. میں نے کتابوں کی دنیا سے میرا تعلق ہے. میری مارکیٹ میں 240 کتابیں اس وقت موجود ہیں جن پہ میں نے کام کیا ہے اور تقریباً 29 زبانوں میں ان کے ترجمے ہو چکے ہیں اور دنیا میں میری کتابیں پڑھی جاتی ہیں. میں یقین جانی جو سیرت کی کتابوں میں جو قبائل پڑھے تھے ان کے وہ قبائل یہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ نے ان عرب کو بڑی صفات دی ہیں. آپ یہاں آئے ہیں آل سعود کے لیے سعودی حکومت کتنا انتظام کرتی ہے. ان کے لیے دعا مانگا کریں. اللہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں. اللہ ان کو ختم کرنے کے لیے فتنے دجالی فتنے سر اٹھا رہے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرما. یہ محفوظ ہیں تو کعبہ محفوظ ہے. یہ محفوظ ہیں تو مدینہ محفوظ ہے. ان کے لیے مانگا کریں. مومن کمیوں کو نہیں دیکھتا. ایک مکھی گندی مکھی ہوتی ہے, ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے. گندی مکھی کا مزاج ہے وہ وہاں بیٹھے گی جہاں گند ہوگا. قریب پھول پڑے ہوں گے, گندی مکھی پھولوں پہ نہیں بیٹھے گی, وہ دور جا کے گندگی کو تلاش کرے گی. اور شہد کی مکھی قریب گند ہوگا نہ وہ میلوں دور جا کے پھولوں کو تلاش کرے گی. ہماری طبیعت میں ہمارے مزاج میں مخلوق کی اچھائیاں دیکھنی آ جائیں, بادشاہ کی اچھائیاں دیکھنی آ جائیں. آل سعود نے یہ جو حکمران ہیں سعودی عرب کے آل سعود انہوں نے کتنے انتظامات اور کتنا کرتے ہیں. اپنے ملک کے بادشاہ کے لیے بھی دعاؤں کا مزاج بن جائے. اللہ تو ان کو جزائے خیر دے. سرکاری حاجیوں کے لیے اتنا انتظام کر دیا کہ سرکاری حاجیوں کو VIP حاجی بنا دیا. لاکھوں روپے لگا کے آنے والے کہتے ہیں واہ ہم بھی یہاں چلے آتے ہیں. سلام کا مزاج آ جائے. آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں جا کے سلام کریں اس گھر میں 2 آوازیں لگتی ہیں. سن لیں ذرا غور سے. 2 آوازیں لگتی ہیں. ایک آواز لگتی ہے اس گھر میں کھانا ختم. دوسری آواز لگتی ہے اس گھر میں سونا ختم. 2 آوازیں لگتی ہیں. کون لگاتا ہے؟ شریر شیاطین اور جنات جو اس گھر میں رہتے ہیں. اور کرتے کیا ہیں؟ میاں بیوی کے جھگڑے کراتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ بچوں کو بیماریاں پھیلاتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ گھر میں غربت فقر و فاقہ تنگ دستی کے پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ دلوں میں نفرت کرتے ہیں. یوسوس فی صدور الناس. کرتے کیا ہیں؟ مخلوق خدا کو آپس میں لڑاتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ بچوں میں بغاوت پیدا کرتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ بچوں میں ماں باپ کے خلاف یا ان کے اندر کند ذہنی پیدا کرتے ہیں. پھر مخلوق پریشان ہوتی ہے. اور جس گھر میں سلام ہو اس گھر میں شیاطین جنات گئے, وہ جھاڑو پھر گیا. اس گھر میں رحمت, برکت, عزت, عافیت, عطا, شفا, وفا, آپس میں پیار, آپس میں محبت, الفتیں, خیریں اور برکتیں اس گھر میں ڈھیر ہو جاتی ہیں جہاں ہو السلام علیکم. کیا خوش قسمت ہیں حاجی, آپ اللہ کے مہمان ہیں. یہاں سے کتنے بڑے تحفے لے کے جا رہے ہیں. ایک اور تحفہ دے دوں. ہاں, جو بندہ سوتے ہوئے پاک ہے ناپاک ہے, وضو ہے بے وضو ہے, سوتے ہوئے 11 بار یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے, بائیں سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ دل ہوتا ہے, یہ ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے صرف 11 بار پڑھ لے. یا باعثو یا نورو, بولیں یا باعثو, یہ اللہ کا نام ہے. یا باعثو یا نورو, بس 11 بار. کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ اب اس کا فائدہ سنیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کرتے ہیں. جس حال میں مرے گا, جہاں مرے, اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کرتے ہیں. دوسرا فائدہ اس کا انوکھا سنیں. فرمایا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا. تیسرا فائدہ سنیں. فرمایا کہ اس کے دل میں اللہ نور پیدا کرے گا, وہ نور اس کو گناہوں سے بچائے گا. چوتھا فائدہ سنیں. جس دل میں وسوسے ہوں اللہ اس دل کو وسوسوں سے پاک کر دیتا ہے. پانچواں فائدہ سنیں. اللہ اس دل میں کش پیدا کرے گا. چھٹا فائدہ سنیں. اللہ اس کی قبر کو نورانی بنائے گا. ساتواں فائدہ سنیں. قیامت میں
بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ 8واں فائدہ سنیں، جو بندے کہتے ہیں کہ عبادت کرنا چاہتے ہیں پر دل نہیں لگتا، وضو کر لیا نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ سوتے ہوئے پڑھیں یا باعث ہو یا نور۔ دنیا بھی آباد، دل بھی آباد، جسم بھی آباد، قبر بھی آباد، آخرت بھی آباد، رب بھی راضی اور دل کی دنیا بھی آباد۔ اس دل کی دنیا، من کی دنیا، روح کی دنیا کے لیے سوتے ہوئے پڑھ لیا کر کیا یا باعث ہو یا باعث ہو یا نور۔ میں قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں سارا، میں یہ قرآن و حدیث کے فضائل بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو قرآن و حدیث سے باہر کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک اور بات سن لیں، ایک اور بات سن لیں، ایک مسنون دعا ہے، جب گھر سے نکلیں تو پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس یہ دعا ہے، جس کو یاد نہیں، جس کو یاد ہے اس سے مل کے یاد کر لے۔ اب اس کے کمالات سنیں، آپ حیران ہو جائیں۔ آپ کو حدیث میں آتا ہے جو بندہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے گا، غیب سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے۔ سنیں وہ آواز کیا لگاتا ہے، غور سے سنیں، میری طرف دیکھیں۔ غیب سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، تیری کفایت کی گئی، تیری کفالت کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری حفاظت کی گئی اور تجھے ہدایت دی گئی۔ کفایت، کفالت، مدد، مدد، حفاظت، فرشتہ باقاعدہ اعلان کرتا ہے۔ جو بندہ یہ دعا گھر سے پڑھ کے نکلے گا اس کو کچھ سے کوئی مال نہیں چھین سکتا، گن پوائنٹ پہ اس کو کوئی ہوا نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ہزاروں واقعات ہیں، وقت تھوڑا ہے، بس میں آپ کی بتا کے دعا کرا رہا ہوں۔ اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ بچوں کو گھر سے بھیجیں، کوئی بچوں کو اغوا نہیں کر سکتا، ان کا ذہن ہمیشہ طاقتور، تندرست، صحت مند رہے گا اس مصنون دعا کی برکت سے۔ اچھا، آپ پیدل چلنا چاہتے ہیں، اس دعا کو پڑھتے جائیں، 8 میل، 10 میل، 5 میل، 20 میل۔ میں الحمدللہ میں نے کئی حج پیدل کیے ہیں۔ یہاں سے حرم سے نکلے مینا میں، ٹرنل سے، مینا سے اندر، پھر مینا سے نکلے عرفات سے، عرفات میں نکلے مزدلفہ میں، مزدلفہ نکلے جمرات میں، جمرات سے نکلے پھر ہم گئے وہاں طواف زیارہ میں پیدل۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے آپ حیران ہوں گے، آپ کی ٹانگوں میں درد نہیں، آپ کے جسم میں درد نہیں، آپ کی طبیعت میں قوت، راحت، حیرت انگیز اس کے کمالات ہیں اس دعا کی برکت کے۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ جن کو یاد نہیں فوراً یاد، ایک دوسرے سے یاد کر لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس الا باللہ، یہاں تک حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا، الا باللہ۔ اس عجیب دعا ہے، اس کے اندر عجیب تاثیر ہے۔ اور فائدہ بتاؤں اس دعا کا، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، کسی بندے کے پاس جا رہے ہیں اور وہ بندہ کہتا ہے کام نہیں کرنا، میرے رب نے چاہا کر دینا ہے، اس دعا کو پڑھتے ہوئے جائیں، آپ کا کام انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ عجیب اس دعا کی تاثیر ہے۔ اس روحانی سفر سے روحانی اعمال سیکھ کے جائیں، اس روحانی سفر سے روحانی دنیا لے کے جائیں، اس روحانی سفر سے دل کی دنیا آباد کر کے جائیں۔ یہ روحانی سفر اللہ نے دیا ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ روحانی سفر اللہ نے دیا ہے۔ اپنی زندگی کے دن رات کو اعمال کے ساتھ چلاتے ہوئے دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ موقع ملا ہم انشاءاللہ اتوار کے دن مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اتوار کے دن سے 8 دن کے بعد واپس آئیں تو ایک دفعہ پھر ایسی سلسلہ ہو جائے۔ کیا خیال ہے، ہو جائے یا نہ ہو؟ ایک دفعہ ایسے پھر اور موتی دے دوں، ایک ایسے اور موتی آپ کی خدمت میں دے دوں۔ کیوں؟ آپ حقدار ہیں، کریم کے مہمان ہیں، اور آپ سے بڑا حقدار کون ہوگا؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ نہ اہلوں کو یہ چیزیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا مدینے والے اور اللہ کے مہمانوں سے بڑھ کے کوئی اہل ہوگا؟ آپ اللہ کے مہمان ہیں،
آپ ضیوف الرحمان بیٹھے ہیں. میرے جی میں ہے کہ کچھ تحفے اور بھی ہیں، بہت زیادہ ہیں، چلو ایک تحفہ اور بھی دے دو. چلتے ہوئے تسلی کو کچھ یار کہہ گئے، اس قافلے میں ہم بھی تھے افسوس رہ گئے. ایک تحفہ اور دے دو. جو بندہ کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے، الحمدللہ کر لینا بھی کھانے کی دعا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ بھی کھانے کی دعا ہے. صرف الحمدللہ پڑھ لے تو کھانے کی دعا کا حق ادا ہو گیا. تو جو کھانے کی دعا کے بعد 3 بار سورۃ قریش پڑھے گا، لإلاف قریش، کتنی دفعہ؟ 3 بار. اور جس کو یاد نہیں وہ جلدی سے یاد کر لے. اور یہاں سے یاد نہیں کریں گے تو کہاں سے ہوگا؟ کہا میں ان پڑھ ہوں. ارے قرآن اٹھا، کسی کو ساتھ لے، اس کو کہے مجھے یاد کروا. 3 دن میں 2 دن میں سورۃ قریش یاد ہوتی. میں نے ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کو دیکھا ہے، جس کے دل کے اندر سچی طلب ہو، جس کے دل کے اندر سچی تڑپ ہو، جس کے اندر دل کے اندر ساز و گداز ہو، وہ کیسے یاد نہیں ہو سکتی؟ سارے وعدہ کریں یاد کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ نہ کھڑے کریں، ہاتھ نہ کھڑے کریں، یہ دل کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں. اور سارے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ مسنون دعائیں، قرآن و سنت کی دعائیں بھی یاد کریں گے. اور یہ دعا جو میں نے بتائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور میں بھی وعدہ کروں اللہ سے، آپ بھی وعدہ کریں، آج کے بعد سلام کو عام کریں. اور سلام کو عام کرنے سے خود سوچیں، نیوٹن کا تیسرا قانون ہے، اگر دیوار پہ گیند جس زور سے ماریں گے اسی زور سے واپس آئے گی. آپ جس تاثیر سے، جس طاقت سے، اللہ کی جس رضا سے سلام کریں گے، سلام کی رحمت، سلامتی آپ کی طرف واپس آئے گی. بس یہاں سے سلامتیاں سمیت جھولیاں بھر جاؤ اپنے نسلوں کے لیے آباد اور شاد ہونے کے اللہ کے فیصلے ساتھ لے کے جانا. خالی نہ جانا، یہاں سے لے کے جانا ہے. خالی نہ جانا، یہاں سے لے کے جانا ہے اللہ کو، اس کی رسول کی رضا کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کی ذات کے تعلق کو، اللہ کے تعلق کے ساتھ اعمال نبوی کو. ایسے اعمال جن کا تعلق قرآن و سنت سے ہے، ان میں یہ مسنون دعا بھی ساتھ لے کے جانا ہے، ان میں یہ سلام بھی ساتھ لے کے جانا ہے، ان میں یہ زمزم کا عمل جو میں نے بتایا یہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے، ان میں یہ قرآن کی سورت، کون سی سورت قریش، جو ایک دفعہ سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھے گا. اب اس کا فائدہ سنیں، غور سے سنیے. جو ایک دفعہ سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھے گا وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، موٹاپا نہیں بنے گا، شوگر نہیں بنے گا، بلڈ پریشر نہیں بنے گا، کولیسٹرول نہیں بنے گا، ہیپیٹائٹس نہیں بنے گا، جوڑوں کا درد نہیں بنے گا، یوریا نہیں بنے گا، یورک ایسڈ نہیں بنے گا، کریٹینن نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا. وہ کھانا صحت، تندرستی اور وہ کھانا کیا بنے گا؟ اور میں اس کھانے سے جو طاقت آئے گی، اس کھانے سے جو قوت آئے گی، تو اللہ اعمال میں لگوائے گا، گناہوں میں نہیں لگوائے گا. آیا نا مزہ؟ اور اگلا فائدہ سنیں، حتیٰ کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہو اور یہ کھانے کے بعد سورۃ قریش پڑھ لے، زہر اثر نہیں کرے گا. جو ایک دفعہ پڑھے گا، جو دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا کھانے کے بعد، دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا کھانے کے بعد، اس کا فائدہ سنیں. اور میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کو ہمیشہ بہترین دسترخوان دیں گے، رزق کی وسعت دیں گے، اعلیٰ کھانے دیں گے، اعلیٰ نعمتیں دیں گے، اعلیٰ نظام دیں گے. جو دوسری دفعہ پڑھ لے گا اور جو تیسری اور آخری دفعہ پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو امیر مالدار کریں گے، فقر، تنگ دستی، فقیری، غربت مانگنے سے بچا جائے گا. کتنی نسلوں کو؟ واہ سبحان اللہ. اعمال، قرآن و سنت کے اعمال، ان کے ذریعے سے دنیا آخرت کی خیریں، دنیا آخرت کی برکتیں، دنیا آخرت کی عطائیں ان کے ذریعے سے ملتی ہیں. ان اعمال سے اپنی دنیا بھی سجائیں اور آخرت بھی سجائیں. ٹھیک ہے نا؟ کریں گے نا؟ اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اگلی تاریخ ابھی سے رکھ لیں، 6 یا 7 ہیں 6 یا 7
6 یا 7 تاریخ لکھیں. کون سا دن بنے گا؟ 5 کو آئیں گے آپ. 5 کو ہماری واپسی ہے. 6 یا 7 کیونکہ 6 ٹھیک ہے. 7 کو یہ شاید شفٹ کریں مینا. 7 یا 8 6 ٹھیک ہے. 6 منگل ہے. منگل کی ایسے عشاء کے بعد اس طرح ٹھیک ہے. کیوں اللہ والو ہیں؟ منگل 6 ذی الحجہ ہو گئے ہیں. ہاں بھول گیا میں. 6 ستمبر ہوگی انشاءاللہ. تو 6 ستمبر کو ایسے عشاء کے بعد پھر آپ حضرات یہاں جمع ہوں گے. زندگی باقی تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اب درود پاک پڑھیں, دعا کریں. یا اول الاولین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام. اللہ ہم سب کو کامل ایمان دے دے, اخلاص دے دے, ہدایت دے دے. اللہ اس دل کی دنیا کو آباد کر دے. تیری حاضری کے لیے آئے ہیں مولا. ہمارے حج کو ہمارے منہ پہ نہ مار دے. ہمارے حج کو بغیر رفث فسوق اور جدال کے قبول کر لے. اللہ حج کے دوران گناہوں سے بچا. حج کے دوران مولا کسی کا دل دکھانے سے بچا. حج کے دوران یا اللہ زبان کی یا اللہ غلطیوں سے بچا. اور حج کے دوران جھگڑوں سے بچا. اللہ ہماری حفاظت فرما, کفایت فرما, کفالت فرما, مدد فرما. بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں مولا, سفید بالوں والے. بہنیں بیٹھی ہیں, بیٹیاں بیٹھی ہیں. اللہ ان کی حاضری کو قبول کر لے, سخی قبول کر لے. اور دنیا میں بھی خیریں دے دے, اور آخرت میں بھی خیریں دے دے. اور دنیا میں بھی برکتیں دے دے, اور آخرت میں بھی برکتیں دے دے. اللہ ہماری حاضری کو ایسا قبول کر لے کہ بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ برکت اور عافیت عطا فرما. مریضوں کو شفا دے دے, تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے. اے اللہ ہمارے دکھیاروں کے دکھ دور کر دے. اللہ بے گھر کو گھر دے دے, بے در کو در دے دے, بے سہاروں کو سہارا دے دے. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے. اپنے غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما, عافیت عطا فرما اور برکتیں عطا فرما. جن دوستوں نے اس کا انتظام کیا ان کو جزائے خیر عطا فرما. اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما. نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا. کون سا ڈیٹ رکھی ہے؟ کون سی ڈیٹ ہے؟ 6 ستمبر انشاءاللہ بعد نماز عشاء 9:30 بجے انشاءاللہ پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.